السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، عالم غیب، عالم ارواح، عالم برزخ کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے۔ محترم ناظرین، یقیناً دنیا مومن کے لیے ایک خشک سالی اور قید خانے کی طرح ہے۔ یہاں سے نکلنا اور موت سے گلے ملنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی بچہ رحم مادر میں ہو اور پھر وہ دنیا میں آ جائے، جیسا کہ روایت میں موجود ہے۔ اگر آپ تمام مومنین کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا موت سے جو معاملہ ہوتا ہے، خاص طور پر اگر وہ تمام روایتوں کو ایک جگہ رکھ کر دیکھیں گے تو دنیا کی کسی چیز سے اور دنیا کی لذتوں سے اور دنیا میں پیدا ہونے والی خواہشات سے خود بخود دوری اور خود بخود عدم دلچسپی پیدا ہوگی۔ آدمی کوئی گناہ کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کثرت سے موت کو یاد کیا کرو۔ جو موت کو یاد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی نہیں بھولے گا، اور جب کبھی نہیں بھولے گا تو پھر کوئی گناہ اور کوئی نافرمانی بھی اس سے پیش نہیں آئے گی۔ مومنین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو معاملہ ہے موت سے ہی شروع ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر موقع پر ساتھ ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو یہاں پر نظر نہیں آتا۔ لیکن یہاں سے موت کے آنے کے راستے سے، موت کے آنے کے وقت سے، تب یہ انسان کو جو دنیا میں تھا اب بالکل ہر چیز کلیئر نظر آنے لگتی ہے۔ چنانچہ آج کے اس ویڈیو میں ہم مومنین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو موت کے وقت کا جو معاملے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ چیزوں کو پیش کریں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بھی ہمیں اس روایت سے پتہ چلے گا، بلکہ آسمان و زمین ایک مومن کو کس حیثیت سے دیکھتے ہیں وہ بھی آپ اس روایت سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر انسان کے لیے آسمان میں دروازے ہیں۔ ایک دروازے سے اس کا عمل چڑھتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے۔ جب مومن مر جاتا ہے تو پھر یہ دو دروازے رونے لگتے ہیں۔ کیوں رونے لگتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، اچھے اعمال جائیں گے تو اچھا رزق اترے گا، اور برے اعمال جائیں گے تو برا رزق اترے گا۔ جب مومن مر جائے گا تو پھر اچھے اعمال تو اب اس کے ہوں گے نہیں، تو پھر اس کا رزق بھی نہیں اترے گا، اس وجہ سے ان کو رونا آئے گا۔ اسی طرح اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جب مومن مر جاتا ہے تو اس کے مرنے پر قبرستان اپنے آپ کو سجا لیتے ہیں۔ اس کے مرنے پر قبرستان اپنے آپ کو سجا لیتے ہیں، لہٰذا ان میں سے کوئی حصہ اس زمین کا، اس قبرستان کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا جس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ فلانا مومن مردہ میرے حصے میں دفن کیا جائے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی منقول ہے کہ مومن کے مرنے پر 40 دن تک زمین روتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو بندہ زمین کے کسی حصے میں سجدہ کرتا ہے تو جب حصہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گا اور اس کے مرنے پر روئے گا۔ یقیناً مرنے کے بعد انسان کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا، لیکن دنیا میں کچھ ایسے اعمال کر کے جا سکتا ہے جس کے مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا بدلہ اور اس کا نتیجہ اور اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے، جس کو ہم ثواب جاریہ کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ مرنے کے بعد جو چیزیں مومن کو اس کے نیکیوں میں سے پہنچتی ہیں ان میں سے ایک وہ علم ہے جس کو اس نے اللہ کے لیے پھیلایا ہو، یا نیک اولاد ہے جو اس نے چھوڑی ہو، یا کوئی قرآن شریف ہے اس کو ورثے میں چھوڑ دیا، اس کے بعد اس کے اولاد یا کوئی اس کو پڑھتا رہتا ہو، یا مسجد ہے جس کو اس نے تعمیر کر دیا ہو، یا اسی طرح کوئی مسافر خانہ تعمیر کر دیا، کوئی شیلٹر تعمیر کر دیا، یا پھر کوئی نہر جاری کر دی، یا پھر اپنی زندگی اور تندرستی کے زمانے میں یعنی اپنی صحت میں، اپنے ہوش و حواس میں کوئی ایسا صدقہ جاریہ والا کام، کوئی ایسا صدقہ کر دیا ہو جس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد پہنچ رہا ہو، یعنی کوئی بھی الغرض ایسی چیز ہو جو باقی رہے اور اس کے مرنے کے بعد بھی وہ لوگوں کے استعمال میں آتی رہے تو پھر اس کا ثواب اس کو ضرور پہنچتا رہے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک بندے کو جنت میں اتنا بڑا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کریں گے کہ وہ تعجب سے پوچھے گا یا اللہ یہ مجھے کس عمل کے بدلے میں ملا، یہ درجہ مجھے کس عمل کے بدلے میں ملا؟
تو گویا کہ اس کو تعجب ہوگا، میرا تو گویا ایسا کوئی عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے مجھے اتنا بڑا مرتبہ مل جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کی، جس کی وجہ سے تجھے مرتبہ ملا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بعض آدمیوں کے ساتھ پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ یہاں پر بھی وہ لوگ اسی طرح تعجب سے سوال کریں گے، یا اللہ اتنا بڑے نیکیاں اور اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہمیں کس طرح مل گئی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کی، جس کے نتیجے میں تجھے مرتبہ ملا۔ اس سے یہاں پر یہ بات کلیئر طور پر ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اولاد کی صحیح تربیت ہونا، پھر ان کا دین پر قائم رہنا، اور پھر اپنے ماں باپ کے لیے ان کا مغفرت کرنا کتنا امپورٹنس رکھتا ہے۔ اور ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روایت سے یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ مومن مرنے کے بعد کتنا اپنے اس کے لیے فائدہ پہنچنے کا محتاج ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میت اپنی قبر میں بس ایسا ہی محتاج ہوتا ہے، جو کچھ اس نے نیک اعمال دنیا میں کیے ہیں، لیکن کوئی نئی چیز انسان اگر چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے بہترین مثال ہے کہ مومن اپنی قبر میں بس ایسا ہی محتاج ہوتا ہے جیسے کوئی ڈوبتا ہوا، جیسے کوئی آدمی سمندر میں دریا میں ڈوب رہا ہے، تو وہ کس طرح کی مدد کا، کسی چیز کے پہنچنے کا، کسی لکڑی کے ٹکڑے کا، کسی سہارے کا محتاج ہوتا ہے تاکہ اپنی جان کو بچا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے، چھوٹی چیز بھی ملے تو یہ سمجھتا ہے کہ جو ہے اس سے میں بچ جاؤں گا شاید۔ تو اسی طرح ایک انسان قبر میں پہنچنے کے بعد اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے، جو بھی لوگ اس سے متعلق ہیں یا مومن بھائی اور بہنوں سے، وہ اس طرح منتظر ہوتا ہے ان کی طرف سے پہنچنے والی دعا کا، جیسا کوئی ڈوبتا ہوا انسان مدد کا منتظر اور انتظار کرتا ہے۔ اب اس کی طرف سے جس کو بھی دعا پہنچتی ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو دعا اس کو پہنچتی ہے کسی مومن کو مرنے کے بعد، وہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ اس کو پسندیدہ ہوتی ہے، محبوب ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک زمین والوں کی دعا مرنے والے کے لیے ایسی ہے پہاڑوں کے برابر ثواب رکھتی ہے، اور بے شک زندوں کا ہدیہ مردوں کے لیے سب سے بہترین ہدیہ استغفار ہے۔ پتہ چلا کہ اپنے مرحومین کے لیے سب سے زیادہ جو کام کرنا چاہیے وہ استغفار ہے۔ اسی طرح مومن کے اعزاز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ملک الموت خدا کے مقبول بندوں کے پاس پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں، السلام علیک یا ولی اللہ، قم فخرج من دارک التی خربتہا الی دارک التی عمرتہا، تم پر سلامتی ہو اے اللہ کے دوست، اٹھو اور اس گھر سے نکلو جس کو تم نے اپنے خواہشات نفسانی کو قربان کر کے برباد کر دیا، یعنی دنیا کو اپنے خواہشات سے دور کر دیا تو دنیا برباد ہو گئی گویا کہ، اور اس گھر کی طرف چلو جس کو تم نے اپنے نیک اعمال سے آباد کر دیا، یعنی عالم آخرت کی طرف چلو۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ یہ گویا بندے سے پوچھا جاتا ہے، ایسا ہوتا کہ ایک آدمی کی موت آ رہی ہے تو چاہتا یا نہیں چاہتا مرنا، تو اسی طرح مومن سے پوچھا جاتا ہے۔ جب مومن کے پاس مرتے وقت فرشتے آتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ تو کیا تم دنیا میں ہم تمہیں واپس کر دیں یا تمہاری روح نہ نکالیں؟ تو وہ کہتا ہے، کیا تم مجھے فکروں اور غموں میں دوبارہ چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ مجھے جلد سے جلد یہاں لے چلو، کیونکہ جب اس کو حقیقی مناظر نظر آئیں گے تو پھر وہ اسی چیز کو زیادہ پسند کرے گا جو اصل ہوگی۔ اور ایک روایت میں ہے، حضرت ابن زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت کے وقت مومن کے پاس فرشتے آ کر اسے خوشخبری سناتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم جہاں جا رہے ہو وہاں جانے سے مت ڈرو، اس کا خون جاتا رہتا ہے، کوئی تکلیف سے، بیماری سے یا شہادت ہی سے کیوں نہ ہو، اس کا خون بہ رہا ہے، اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دنیا اور اہل دنیا سے جدا ہونے کا بھی تم کوئی غم نہ کرو، کہ جنت کی خوشخبری سن لو۔ اور تو نتیجہ یہ ہوتا ہے اس بات چیت کا کہ مومن اس حال میں مرتا ہے کہ دنیا سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ اور اسی طرح اعزاز و اکرام ہوتا ہے شہداء کے، جو اللہ کی راہ میں قربان کر دیے جاتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ حضرت مسروق تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی۔ آیت یہ ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ مت سمجھو، بلکہ زندہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے مقرب ہیں، ان کو رزق پہنچ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ شہداء کی روحوں کے بارے میں ہے، خاص طور پر شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے پوٹھوں میں، یعنی ان کے پیٹھوں میں
پیٹوں میں رکھی ہوئی ہیں، ان کے لیے عرش کے نیچے قندیلیں لٹک رہی ہیں، وہ جہاں چاہتی ہیں چلتی ہیں، پھرتی ہیں، کھاتی ہیں، پیتی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں اور کیا چاہیے، کیا تمہیں کچھ نہیں ملا؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور کیا چاہیے، ہمیں تو سب کچھ ملا ہے، پوری آزادی ہے، چلتی ہیں جہاں چاہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور ہمیں ابھی کیا چاہیے؟ اسی طرح کا سوال 2-3 مرتبہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ جواب چاہتے ہیں اور کچھ جاننا چاہتے ہیں، اور جب تک ہم جواب نہیں دیں گے تب تک یہ سوال ہوتا ہی رہے گا۔ تو پھر وہ کہیں گے یا اللہ ہماری روحوں کو دوبارہ ہمارے جسموں سے ملا دے تاکہ ہم دوبارہ آپ کی راہ میں ذبح کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اب یہ وہ اصول نہیں ہے کہ دوبارہ روح کو جسم میں واپس لوٹایا ہی نہیں جائے گا جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسی حال میں چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ اپنی اسی لائف میں رہتے ہیں۔ اور ایک روایتوں میں اور یہ بات بھی کلیئر ہو جانی چاہیے یہاں پر مختصراً کہ روحوں کا سبز پرندوں کے پوٹھوں میں ہونا، پیٹوں میں ہونا، یہ جو ہے صرف شہداء کے ساتھ خاص نہیں ہے، دیگر مومنین کے ساتھ بھی، مخصوص مومنین کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، اِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فِي طَيْرٍ خُضْرٍ تعلق بشجر الجنہ، کہ یقیناً مومنین کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹھوں میں ہوں گی جو جنت کے درختوں سے لٹکے ہوئے ہوں گے، کھاتی پھرتی ہوں گی، وہاں پر مزے سے عیش و آرام کے ساتھ ہوں گی۔ الملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں بلا شبہ ایمان والوں کی روحیں پرندوں کی پوٹھوں میں جنت میں پھل کھاتی پیتی پھر رہی ہوں گی، اور عرش کے نیچے سونے کی قندیلوں میں آرام کریں گی۔ اور اسی طرح اب ایک بات یہ بھی آ سکتی ہے، شہداء کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے شہادت کے وقت، اس کو مختصر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کو قتل کرتے وقت ایسی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے کہ کسی کو چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے، یعنی تکلیف و بحیثیت آخرت کے معاملات کی انتہائی مختصر اور انتہائی ہلکی ہوتی ہے۔ جیسے جیسے اس کو مناظر حقیقی نظر آنے لگتے ہیں وہ بہت ہی دلکش ہوتے ہیں اور اس کے لیے اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ آج کے اس مختصر سے ویڈیو میں ہم نے یہ بات جانی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا مختصر سے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مومن کے لیے موت گویا ایک تحفہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔